دوستوں، پہلے کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں پیسوں کی فراوانی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ زیادہ تر غریب ہوا کرتے تھے، لیکن رشتوں کی پہچان تھی۔ محبت اور میل جول کا دکھاوا نہیں ہوتا تھا۔ وہ واقعہ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں ہمارے محلے میں ایک مسجد تھی۔ مسجد کے امام صاحب نہایت شریف آدمی تھے۔ مولوی صاحب کی سارے محلے میں بہت زیادہ عزت ہوا کرتی تھی۔ مولوی صاحب کی بیوی ان کی جوانی میں ہی وفات پا چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مولوی صاحب نہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے، بلکہ مسجد کے کسی قسم کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے تھے۔ محلے والے اکثر ان کی ضروریات ان کے کہے بغیر پوری کر دیا کرتے تھے۔ کپڑے، کھانا پینا، ہر چیز ان کو مل جاتی تھی۔ مسجد کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں وہ رہتے تھے۔ مولوی صاحب پورے محلے والوں پر زور دیتے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو دینی تعلیم بھی فرض کے طور پر دینی چاہیے۔ اسی لیے صبح صبح ہر بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسکول جانے سے پہلے کچھ دیر مسجد میں جا کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ اسی لیے بچے صبح صبح قرآن پاک پڑھنے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ پرانا زمانہ تھا۔ مسجد میں ایک کنواں تھا جس سے پانی بھرا جاتا تھا تاکہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وضو کے لیے ان کو پانی مل سکے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے اس وقت موٹر نہیں ہوتی تھی، اسی لیے کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی نکالا جاتا تھا۔ محلے کے اکثر خدمتگار لوگ جو مسجد میں خدمت کیا کرتے تھے، وہ کنویں سے پانی نکال کر مسجد کے موجود ڈرم میں ڈال دیتے تھے تاکہ نمازیوں کو وضو کرنے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ جو بچے مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جاتے اور ان میں جو بچے قد کاٹھ میں بڑے ہوتے تو مولوی صاحب ان کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ تم کنویں سے ڈول بھر کر پانی نکالو اور اس ڈرم میں ڈالو۔ کسی بچے کی ذمہ داری ایک دن کی ہوتی تو کسی کی دوسرے دن، کوئی صفحے درست کر دیتا تو کوئی مسجد میں جھاڑو لگا دیتا۔ بچے بھی دل سے مسجد کے کام کاج میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، لیکن یہ سب کچھ قرآن پاک کی تعلیم اور سبق حاصل کرنے کے بعد ہوتا۔ اس کے بعد بچے جلدی جلدی اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور تیار ہو کر اسکول چلے جاتے۔ ایک دن مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے کہ ایک 14 سے 15 سال کا لڑکا مسجد میں داخل ہوا۔ وہ لڑکا شکل سے ہی بڑا سیدھا دکھائی دے رہا تھا۔ مولوی صاحب اسے دیکھ کر چونک پڑے کیونکہ وہ اجنبی تھا۔ اس نے جوتے اتارے اور مسجد کے اندر داخل ہوا۔ سردیوں کے دن تھے اور مولوی صاحب اندر بیٹھ کر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اس نے اندر داخل ہو کر مولوی صاحب کو با ادب ہو کر سلام کیا۔ مولوی صاحب نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے، مگر مولوی صاحب اسے پہچان نہیں پائے۔ پھر مولوی صاحب نے اس سے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے تھوڑی دور رہتا ہے، آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ اسے قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، مگر قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، اسی لیے میں اتنی دور شہر میں آیا ہوں۔ مولوی صاحب، اگر آپ مجھے قرآن پاک پڑھا دیا کریں تو میں روزانہ وہاں سے صبح نماز کے بعد پیدل چل کر یہاں آ جایا کروں گا۔ مولوی صاحب تو پہلے ہی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم فری میں دیا کرتے تھے۔ انہوں نے حامی بھر لی، بڑی خوشی اور شفقت سے بولے، بیٹا یہ تو ثواب کا کام ہے، تم بھی پڑھنے آ جایا کرو۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ اس روز سے وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہی مسجد میں قرآن پاک پڑھنے لگا۔ وہ بچہ بہت کم گو تھا، سنجیدہ مزاج، اس کی عمر محض 14 سے 15 سال تھی۔ کسی سے بات چیت نہ کرتا، نہایت سنجیدہ تھا، الگ تھلگ بیٹھتا، اپنا سبق یاد کرتا اور بس چپکے سے وہاں سے چلا جاتا۔ مولوی صاحب نے کبھی اس سے کوئی بات نہ پوچھی، نہ کبھی اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا، لیکن ایک بات تھی کہ مولوی صاحب جب اسے کوئی کام کہتے تو وہ جھٹ سے کر دیتا۔
کبھی مسجد میں جھاڑو لگانے کا کہتے تو فوراً لگا دیتا، سفید درست کا کہتے تو کر دیتا، اور کبھی کنویں سے پانی نکال کر ڈرم میں ڈالنا، یہ کام وہ فوراً کر دیتا۔ ان میں زیادہ مشکل کام جو تھا وہ کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تھا، ڈول کو بھر کر پانی نکالنا اور پھر پانی کے ڈرم میں ڈالنا۔ اس کام میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب نے اس لڑکے سے کہا کہ وضو کے لیے آج پانی بہت کم ہے۔ فجر کی نماز کے وقت بھی نمازیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اسی لیے آج تم جاؤ اور جلدی سے کچھ ڈول پانی نکال کر اس ڈرم میں ڈال دو۔ وہ لڑکا سعادت مندی سے سر ہلا کر اٹھا اور باہر نکل گیا، مگر اسے گئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ واپس آ گیا۔ مولوی صاحب جو بچوں کو سبق پڑھانے میں لگے ہوئے تھے، وہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، ارے تم اتنی جلدی آ گئے؟ لڑکا بولا، وہ مولوی صاحب میں نے تو 20 پانی کے ڈول اس ڈرم میں ڈال دیے ہیں۔ مولوی صاحب اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ اتنی جلدی کیا کہہ رہے ہو؟ بچہ بولا، مولوی صاحب میں نے اصل میں جلدی جلدی کنویں میں ڈول ڈالا اور جلدی سے پانی بھر کر ڈرم میں ڈال دیا، اس کام میں تو اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مولوی صاحب پھر الجھ گئے اور بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لڑکا بولا، دراصل مولوی صاحب آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے میں اتنے مگن تھے کہ آپ کو وقت کا خیال نہیں رہا، اسی لیے آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ میں کتنی دیر میں واپس لوٹا ہوں۔ مولوی صاحب الجھن میں پڑ گئے مگر خاموش ہو گئے اور دوبارہ بچوں کو پڑھانے لگ گئے۔ کچھ دن بعد اتفاقاً مولوی صاحب نے پھر اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آج پھر تم پانی ڈالو۔ وہ لڑکا چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ جب اس نے بتایا کہ اس نے پانی بھر دیا ہے تو مولوی صاحب پھر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور مسجد کے صحن سے گزر کر اس ڈرم کی طرف بڑھے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس نے پانی ڈال دیا ہے۔ انہوں نے سر جھکا کر ڈرم کے اندر جھانک کر دیکھا تو واقعی میں ڈرم میں آدھے سے زیادہ پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے واپس آ گئے اور کہنے لگے، ارے بھائی تم نے تو اتنی جلدی اسے بھر دیا۔ لڑکا بولا، مولوی صاحب دراصل میں بہت جلدی جلدی کام کرنے کا عادی ہوں۔ لڑکا مولوی صاحب کی نگاہوں میں نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ سر جھکائے ادب سے بولا۔ اگلے دن مولوی صاحب نے ایک اور لڑکے کی پانی بھرنے کی ڈیوٹی لگائی تو وہ پانی بھرنے گیا اور بہت دیر لگا کر واپس آیا۔ بچے پڑھ کر اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ وہ بچہ اندر آیا تو مولوی صاحب اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیا ہوا بیٹا، بھر دیا پانی تم نے؟ وہ بچہ بولا، جی مولوی صاحب، لیکن ڈرم تو آدھا بھی نہیں ہو سکا، میں نے بڑی مشکل سے پانی ڈالا ہے، ڈول بہت وزنی ہے۔ مولوی صاحب بے دھیانی میں کہنے لگے، اچھا تم بیٹھو اور جلدی سے سبق پڑھو اور جلدی واپس جاؤ، تمہیں اسکول بھی جانا ہے۔ مگر مولوی صاحب پھر اچانک چونک پڑے۔ ان کے ذہن میں اچانک اسی لڑکے کا خیال آیا جو قرآن پاک کا سبق پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا وہ لڑکا تو بہت جلدی پانی بھر دیتا تھا۔ مولوی صاحب کافی دیر اس بات پر غور کرتے رہے مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ سمجھے کہ شاید لڑکا تندرست اور مضبوط جسم کا ہے، اسی لیے اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، اسی لیے پانی جلدی بھر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک روز مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے میں مگن تھے کہ مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی کہیں سے ملنے آیا۔ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مولوی صاحب کے لیے کچھ پھل تحفے کے طور پر لے کر آیا تھا۔ مولوی صاحب اس سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگے، میرا بہت دل کرتا ہے کہ کشمیر کے سرخ سیب کھاؤں، مگر کیا کروں، یہاں سے بہت دور ہے، وہاں جائے کون اور کہاں سے سیب لے کر آئے۔ وہیں لڑکا خاموش بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا مگر مولوی صاحب کی باتوں پر اس کا پورا دھیان تھا۔ وہ مہمان مولوی صاحب سے مل کر واپس چلا گیا اور لڑکا بھی سبق پڑھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ مگر اگلے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मगन थे। बच्चों को सबक देने के बाद वो दो जानू होकर बैठ गए और बच्चे अपना सबक पढ़ने लगे। मौलवी साहब सीधे होकर बैठे तो अचानक उनका एक हाथ बड़े जैसी चीज से टकराया। उन्होंने देखा ये क्या है। जब घूमकर देखा तो वो कपड़े की गठरी थी। जब उठाकर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न थी। उसी गठरी के अंदर सुर्ख रंग के कश्मीरी सेब पड़े हुए थे। मौलवी साहब की आंखें हैरत से फैल गई। इधर उधर बच्चों की तरफ देखा। किसी ने लाकर तो रखा तो नहीं है, मगर बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में मशगूल थे, अपना सबक याद कर रहे थे। मौलवी साहब बेचारे काफी देर उलझन और हैरत में डूबे रहे कि आखिर ये क्या मामला है। मगर वही लड़का जो सामने बैठा सबक पढ़ रहा था, वो मौलवी साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर से अपना सबक पढ़ने लगा। मौलवी साहब ने दोबारा गठरी को वहां रखा और सोचने लगे कि हो सकता है फजर के वक्त कोई नमाजी नमाज पढ़ने आया हो और अपने साथ गठरी लाया हो और नमाज के बाद यहीं भूल गया हो। मगर नमाजियों से पूछने पर पता चला कि वो सेब किसी के नहीं थे। खैर, मौलवी साहब ने सेब तो अलमारी में संभाल कर रख लिए और उन्हें पता चल चुका था कि वो कश्मीर के सेब थे। खैर, कुछ दिनों के बाद बारिश की वजह से छत खराब हो गई और उसी लड़के ने वो छत संभाली जो जल्दी जल्दी काम कर देता। एक दिन मौलवी साहब टहलते हुए छत पर गए तो देखकर हैरान रह गए कि कमरे की छत पर मिट्टी का लेप इस तरह किया गया है जैसे कि वो मिट्टी का लेप ना हो, बल्कि पत्थर तराश कर छत पर रख दिया गया हो। मौलवी साहब की हैरत की इंतहा न रही। वो हैरान परेशान थे कि छत पर तो थोड़ा सा मिट्टी का ढेर पड़ा था, ये इतना मजबूत और इतना पथरीला छत कैसे है। अब तो मौलवी साहब का माथा ठनक गया। वो समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। वो उस लड़के पर कड़ी नजर रखने लगे। इतना तो मौलवी साहब को मालूम हो चुका था कि जरूर वो कोई गैर मामूली चीज है, या तो वो कोई गैर इंसानी है। मौलवी साहब बहुत कुछ सोचते गए, मगर समझ में फिर भी कुछ ना आया। अब लड़का भी जरा होशियार हो गया। एक रोज मौलवी साहब से कहने लगा, हमारे घर एक सालाना खत्म है और मेरे वालिद ने आपको दावत दी है कि आपको हमारे घर आकर खत्म पढ़ाना है। मौलवी साहब बोले, तुम्हारा घर कितना दूर है, किधर है? जहां तक मेरा ख्याल है तुम्हारा घर तो यहां से बहुत दूर है। लड़का फौरन बोला, रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे रेलवे लाइन के पार, बस थोड़ा ही दूर है। मौलवी साहब आप परेशान मत हो, मैं आपको वापस छोड़ जाऊंगा। मौलवी साहब कुछ सोचकर कहने लगे, ठीक है, खत्म कल पढ़ाना है ना? लड़का बोला, जी हाँ मौलवी साहब, कल शाम को। मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है, कल तुम असर की नमाज के फौरन बाद आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और फिर खत्म पढ़ाकर मगरिब की नमाज होने तक मस्जिद में वापस पहुंच जाऊंगा। लड़के ने सर हिलाया और फिर वहां से चला गया। अगले दिन वो लड़का मौलाना साहब को लेने असर के वक्त आ पहुंचा। असर की नमाज अदा की और मौलवी साहब से कहने लगा, चलिए मौलवी साहब। मौलवी साहब उसके साथ चल पड़े। रेलवे स्टेशन से आगे गुजरकर वो आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। आगे आबादी खत्म होना शुरू हो गई और फिर वीरान होना शुरू हो गया। वो काफी दूर तक चलते रहे, मगर लड़के का घर कहीं दिखाई न दिया। मौलवी साहब तो चल चल कर थक चुके थे, उनके पांव दर्द से दुखने लगे। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आया, मगर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोले, अरे भाई, कितना दूर है तुम्हारा घर? मेरे तो पांव में छाले पड़ गए हैं। लड़का जो तेज तेज कदमों से आगे चल रहा था, उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और हंसकर बोला, अरे मौलवी साहब, आप थक गए इतनी जल्दी? बस करीब ही रह गया है हमारा घर, आप परेशान मत हो। मौलवी साहब को उसकी हंसी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर खामोश हो गए और चलते गए। चलते चलते मौलवी साहब इतने निढाल हो चुके थे कि गिर पड़ते। थक हार कर बोले,
ارے بھائی، ان ویران میں کس کا گھر ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بس میاں بس، اب تو آگے نہیں چل سکتا میں۔ مولوی صاحب وہیں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ارے ارے مولوی صاحب، کیا کر رہے ہیں؟ چلیے بس پہنچ گئے۔ لڑکے نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ لڑکا چلتے چلتے پہاڑی کے درمیان میں ایک چھوٹے سے غار نما ٹیلے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر لڑکے نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، لیجئے مولوی صاحب، میرا گھر آ گیا، اب میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیے۔ مولوی صاحب پیچھے تو چل پڑے، لیکن دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ خواہ مخواہ یہ مصیبت اپنے گلے ڈال لی۔ لڑکا اس سراغ نما غار کے اندر داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ غار کے اندر مولوی صاحب داخل تو ہو گئے، مگر اندر کا اندھیرا دیکھ کر وہ کچھ ڈر سے گئے۔ وہ لڑکے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد غار کا اندھیرا چھٹنا شروع ہو گیا اور سامنے روشنی دکھائی دینے لگی۔ روشنی غالباً کسی ایسی جگہ سے آ رہی تھی جہاں پر دھوپ کا دخل نہ تھا۔ لڑکے نے فوراً صاحب کی طرف دیکھا، کہا چلے آئیے اندر۔ مولوی صاحب اندر داخل ہوئے، مگر وہ ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھ رہے تھے۔ اندر پہنچے تو دیکھا کہ وہ کوئی غار نما کافی بڑا کمرہ تھا۔ جب مولوی صاحب کی آنکھیں کچھ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے اندر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو عورتیں اور مرد تھے، اور 7 دیواروں پر چھوٹی چھوٹی مشالیں جل رہی تھیں۔ ان سب لوگوں نے احترام سے مولوی صاحب کو سلام کیا۔ مولوی صاحب نے ان کے سلام کا جواب تو دیا، مگر اندر سے ان کا پتا پانی ہو چکا تھا۔ وہ دل میں دعا کرنے لگے۔ مولوی صاحب طائرانہ نظروں سے حال کا جائزہ لینے لگے، اور جب ان کی نظر دائیں طرف پڑی تو وہ اور ڈر گئے۔ اس طرف کوئی 20 سے 25 کے قریب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چھوٹے بونے ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں۔ مولوی صاحب جلدی سے اس لڑکے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، حامیہ، ختم کے لباس مت جلدی لے کر آؤ، مجھے مسجد واپس پہنچنا ہے اور مغرب کی نماز ادا کرانی ہے۔ میں ختم پڑھ کر جلدی واپس جانا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، جی اچھا، آپ ذرا بیٹھیے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو مولوی صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک پتھر تھا اور اس طرح تراشا ہوا تھا جیسے کوئی کرسی بنی ہو۔ مولوی صاحب اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر فوراً ایک چادر مولوی صاحب کے سامنے بچھا دی، اور مولوی صاحب ایک مرتبہ پھر حیرت انگیز منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہاں بیٹھے افراد نے بجلی کی تیزی کے ساتھ اس چادر پر بہت سارے پھل اور دوسرے کھانے پینے کے لوازمات رکھ دیے، اور مولانا صاحب نے جلدی جلدی ختم پڑھانا شروع کیا۔ انہوں نے ختم کو جان بوجھ کر مختصر کر دیا، اور پھر دعا مانگنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہمیں اب اجازت دیجیے۔ لڑکے نے بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا تو ایک بڑی عمر کا آدمی فوراً کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس آدمی نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو مولوی صاحب کو وہاں لے کر گیا تھا۔ مولوی صاحب جو پہلے ہی اس ماحول میں جا کر پریشان سے تھے، کوئی بات نہیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ شکریہ کیسا؟ اب مجھے اجازت دیجیے۔ مولوی صاحب بیٹھیے، کچھ کھا پی کر جائیے گا۔ نہیں نہیں شکریہ، مجھے نہیں کھانا، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، مولوی صاحب نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کی خدمت کرنا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کی طرف دیکھا اور بولا، جلدی سے تھیلی لاؤ، مولوی صاحب کو سامان بھر کے دے دو۔ لڑکا فوراً کہیں سے 2 تھیلا لے آیا۔ ایک میں انہوں نے بہت سارا کھانے پینے کا سامان بھر دیا، اور دوسرے میں جو چیز وہ بھر رہے تھے اسے دیکھ کر مولوی صاحب حیران رہ گئے۔ دوسرے میں وہ بہت سارے کوئلے بھر رہے تھے۔
پھر وہ آدمی اس لڑکے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، جاؤ مولوی صاحب کو باحفاظت وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے انہیں لے کر آئے تھے۔ یہ ہے کچھ کھانے پینے کا سامان، اور یہ کوئلے ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا مولوی صاحب کو لے کر غار سے باہر کی طرف چڑھ پڑا۔ مولوی صاحب غار سے باہر نکلے تو دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اتنی دور ختم پڑھانے آیا، اور دیا بھی تو کیا، کوئلے؟ میرے لیے کچھ نہیں بچا تھا کیا ان کے پاس؟ عجیب لوگ ہیں، گھر آئے مہمان کی خدمت بھی کرنا نہیں آتا انہیں۔ لڑکے نے کوئلے والا تھیلا مولوی صاحب کو پکڑا دیا، اور کھانے والا جو تھیلا تھا جو بھاری تھا وہ خود اٹھا لیا۔ مولوی صاحب کوئلے والا تھیلا اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور دل ہی دل میں سناتے رہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد انہیں دور سے ریلوے لائن چمکتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی، تو انہوں نے اس لڑکے سے کہا، تم چلے جاؤ۔ لڑکے نے کہا، نہیں مولانا صاحب، میں آپ کو مسجد تک چھوڑے آتا ہوں۔ مولانا صاحب بولے، نہیں، اب تم جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ مولوی صاحب نہیں مانے، اور انہوں نے کھانے کا تھیلا اس سے پکڑ لیا اور لڑکے کو وہیں سے واپس کر دیا۔ لڑکے نے جانے سے پہلے رخصت ہونے کے وقت مولوی صاحب کا بڑی گرمجوشی سے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ نے مجھے پڑھایا اور ختم کے لیے میرے گھر تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، مگر دل ہی دل میں تل ملا رہے تھے۔ وہ لڑکا چلا گیا تو مولوی صاحب اپنی مسجد کی طرف چل پڑے۔ ابھی آبادی دور تھی۔ ایک ہاتھ میں کوئلے کا تھیلا اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں کھانے پینے والی چیزوں کا تھیلا۔ مولوی صاحب کو غصہ تو بہت تھا، اسی لیے انہوں نے تھیلے سے ایک ایک کوئلہ نکال کر پھینکنا شروع کر دیا۔ جب ریلوے لائن کے بالکل قریب پہنچ گئے تو بیٹھ کر ہانفنے لگے، سانس چڑھ گیا۔ کوئلے والا تھیلا کچھ ہلکا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کافی سارے کوئلے راستے میں ہی پھینک دیے تھے۔ پھر کچھ کوئلے بچ گئے تو کہنے لگے کہ چلو یہ جو بچے ہوئے کوئلے ہیں یہ انگیٹھی میں جلانے کے کام آ جائیں گے۔ وہ گھر کی طرف چل دیے۔ غصے سے کوئلے کا تھیلا گھر پہنچ کر ایک طرف پھینک دیا، مگر ایک بات ان کے ذہن میں بری طرح کھٹک رہی تھی کہ آخر اتنے ویرانے میں ان لوگوں کا رہنے کا کیا مطلب ہے۔ ذہنی الجھن کا شکار رہے۔ مغرب کی نماز ادا کی اور پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ سونے کے لیے لیٹے تو پھر یہی سارا منظر آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ نہ جانے مولوی صاحب کو کس وقت نیند پڑ گئی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھے تو اٹھتے کے ساتھ ان کی نظر اسی تھیلے پر پڑی جو سامنے پڑا ہوا تھا۔ اس میں کوئلے پڑے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ اب ان کوئلے کا کیا کروں، باقی تو پھینک دیے، انگیٹھی میں بھی نہیں جلاتا، چھوڑو باہر پھینک دیتے ہیں۔ آگے بڑھے، تھیلا اٹھایا تو اندر سے کوئی چیز چمکتی نظر آئی۔ فوراً تھیلا کھولا تو یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی کہ وہ سارے کوئلے سونے کے بن چکے تھے۔ مولوی صاحب دنگ رہ گئے کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً وہ پورا تھیلا پلٹ دیا۔ وہ سارے کے سارے کوئلے سونا بن چکے تھے۔ اب مولوی صاحب کی سمجھ میں ساری بات آ چکی تھی۔ وہ لڑکا جنات کے قبیلے میں سے تھا۔ جس بات کا مولوی صاحب کو شک تھا وہی ہوا۔ مولوی صاحب کی زندگی بدل کر رہ جاتی۔ اب تو مولانا صاحب کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی کوئلے سمیٹ کر دوبارہ تھیلے میں رکھے، انہیں احتیاط سے کمرے میں چھپا دیا۔ نماز فجر کے بعد صبح کا اجالا جیسے ہی تھوڑا سا پھیلنا شروع ہوا تو مولانا صاحب نے ریلوے لائن کی طرف دوڑ لگا دی۔ ریلوے لائن پار کی اور دوڑتے دوڑتے ساری جگہ پر دیکھتے گئے، مگر انہیں راستے میں کہیں بھی کوئلے کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملا۔ وہی کوئلے جو مولوی صاحب پچھلی شام کو راستے میں پھینکتے آئے تھے۔ وہ کوئلے کے ٹکڑے تو لڑکا جاتے وقت سب اٹھا کر لے جا چکا تھا۔ مولوی صاحب بیچارے مایوس اور ناکام واپس لوٹ آئے۔ وہ سوچنے لگے کہ جو کوئلے سونا بن چکے ہیں وہی ان کی قسمت میں تھے، انہیں ہی غنیمت جان کر اب رکھ لیا جائے۔ یوں مولوی صاحب نے اپنی تھوڑی سی غفلت سے
اچھا بھلا خزانہ اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ تو دوستوں، یہ ایک مولانا اور ایک جنات کے بچے کا واقعہ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے ہمارے کسی نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔